کچھ ایسا کریں جو تھوڑا سا صدقہ جاریہ بھی بن جائے. ایک پیشنٹ آتا ہے تو کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہے غریب ہے؟ اور ہم سب کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی ریسپیکٹ سے. تو جب وہ لالچ والا ایلیمنٹ آپ باہر نکال دیں گے نا، تو ریمیننگ از ٹرو پروفیشنلزم. سسٹم اندر چلا ہے نا، اس نے اگلے شوکت خانم پشاور، اس کے بعد شوکت خانم کراچی، وہ اس چیز نے بنائے. یو فیل ٹرولی سیٹسفائیڈ. اللہ انہیں لمبی عمر دے کہ وہ ایسے اور زیادہ کام کر سکیں انشاءاللہ ملک و قوم کے لیے. اور اس کا جو پلیئر ہے نا، آئی ایم جسٹ انجوائنگ دیٹ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے سسٹم بھی ہیں پاکستان میں. انڈر امبریلا آف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم اور مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جزائے خیر دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی اس وقت پاکستان میں آیا ہوا ہوں اور یہاں مجھے موقع ملا کہ میرے انتہائی ایک عزیز دوست ڈاکٹر طاہر اکبر صاحب، ان کے گھر میں مجھے آنے کا موقع ملا اور ان سے ملاقات کا موقع ملا. میرے پاس وقت بڑا کم تھا، اس دفعہ پاکستان کا ٹرپ میرا بہت شارٹ ہے تو میں سب سے نہیں مل سک رہا، لیکن جو بڑے قریبی دوست ہیں ان میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب تھے امارات میں، ماشاءاللہ کنسلٹنٹ تھے، اچھی جاب تھی، اچھی لیونگ تھی. ڈاکٹر صاحب میں ایک ہے جو کہ خیر ہم سب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جذبہ ہم سے ذرا زیادہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہاں جب تک وہاں بھی تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان میں جو اسپیشلی میڈیکل فیلڈ میں کچھ اپنی انپٹس دی جائیں، اور یہاں پر اسپیشلی جو ینگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انہیں ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ بھی یہاں کے پیشنٹس کو اسی طرح کی، اسی لیول کی سروسز پرووائڈ کر سکیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب وہاں بھی تھے تو ٹیچنگ کے سیشنز، آن لائن سیشنز اور بہت کچھ اس طرح کرتے رہتے تھے. لیکن ایونچولی ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ ہمیں پاکستان جا کر خود کچھ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ذکر بھی کرتے رہتے تھے کہ یار کیا کریں، پاکستان جانا چاہیے، بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو اب جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں طاہر بھائی کو میں بھی کبھی شاید اسی طرح کا مشورہ دیتا تھا کہ جی آپ ٹھیک ہے وہاں جانے کا بھی آپ سوچیں، لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر آج کل کے جو حالات ہیں. اب اگرچہ یہ ہے تو کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہاں، کچھ اس طرح کا ہے. لیکن اب یہ ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہر شعبے میں جس طرح اب کرپشن ایک نارم بن چکا ہے، بالکل نارمل بن چکی ہے. تو شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو، لیکن میڈیکل کے شعبے میں بھی کرپشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ کرپشن جو ہے وہ مورل بھی ہے، مورل کرپشن، ایتھیکل کرپشن اور فائنانشل کرپشن بھی ہے. تو ہم آپس میں ذکر کرتے تھے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں کے ایک سسٹمز کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے لیے یہاں پر آنا اور یہاں اس سسٹم میں فٹ ہونا بڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بضد رہے کہ پاکستان جانا ہے. تو ایونچولی جو ہے وہ یہاں آ گئے، لیکن انہوں نے جو یہاں جگہ چوز کی ہے شاید یہ بہت سارے چیلنجز کو ایوائڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب ہم ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل میں اس وقت ہیں. تو سب سے پہلے تو اچھا یہ انفارمل ڈسکشن ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہے. اور انٹرویو میں تو ہوتا ہے نا کہ کچھ سیٹ کویسچنز ہوتے ہیں، ہم نے کوئی کویسچن شیئر نہیں کیے ہوئے، ہم ملنے آئے ہیں، گپ شپ کی ہے، اور اس گپ شپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے آگے ہم ذرا بڑھ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ڈیسیژن آپ کا ٹھیک تھا؟ الحمدللہ جی. اچھا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سے بھی کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی، فون پہ ہوئی، جب بھی ہم ملے یہ بات ہوئی. تو یہ ایک بیک آف دا مائنڈ چیز تو تھی کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ جانا تو ہے. تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ دل میں آ رہی تھی کہ یار یا تو ہم لاٹھی پکڑ کے جائیں گے واپس، یا باکس میں بند ہو کے جائیں گے. اللہ اکبر. تو کیوں نہ چلتے پھرتے جائیں اور اس حالت میں جائیں کہ جا کے کچھ نہ کچھ کر سکیں. صحیح. تو وہ اب ایج کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی فیلنگ آتی ہے کہ یار کچھ ایسا کریں جو تھوڑا سا صدقہ جاریہ بھی بن جائے. زبردست.
تو لالچ کہہ لیں یا اپنا فائدہ کہہ لیں، سوچی تو اپنے فائدے کے لیے ہے، اب اس میں دوسروں کا فائدہ بھی ساتھ ہو جائے تو الحمدللہ۔ نہیں ڈیفینیٹلی وہ لالچ اس طرح کی، ہاں لالچ دین کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں اگر لالچ ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، شوکت خانم کیوں چوز کیا آپ نے؟ آپ نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا جی کہ باہر رہ کے آپ کا جو ایک پریکٹس انوائرمنٹ میں ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو آپ کو ایک باہر انوائرمنٹ ملتی ہے، آپ آ کے جو کامن دو طرح کے سیٹ اپس ہیں نا کہ جی ایک گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اور دوسرا ہے مینلی پرائیویٹ از پیور بزنس، اور گورنمنٹ میں ظاہر ہے وہ سٹینڈرڈ اس طرح کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے۔ تو باہر کے سسٹم سے اگر کوئی قریب ترین ہے تو پاکستان میں دو ہی ایگزامپلز آتی ہیں جی، آغا خان یا شوکت خان۔ ہاں صحیح۔ تو جب وہ نام دونوں کا ہی ذہن میں ہر ایک کے ذہن میں بھی اور زبان پہ بھی آتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہیں۔ ہاں تو انہی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا جائزہ لیا، دوستوں سے بات کی، تو شوکت خانم واز دا بیسٹ آپشن ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ یعنی وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں زیادہ تر کرپشن جو ہے وہ مورل اور ایتھیکل ہے، جی بالکل، اور جو پرائیویٹ سیٹ اپ میں زیادہ تر کرپشن ہے، فائنینشیل ہے، Financial اور corruption۔ میں تو ذاتی طور پر ان دونوں کو ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں، بالکل، اور بہت زیادہ لیول پہ ایکسپیرینس کر چکا ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ شوکت خانم میں یہ ایسی چیز نہیں ہے؟ عبد المجید بھائی، وہ ایکسپیرینس دیٹ از امیزنگ، اچھا، امیزنگ، ہاں ہاں، کہ ایک تو اٹ از ویری ویری ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن، کہ یہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے کہ خان صاحب نے صرف ایک بلڈنگ کھڑی نہیں کی، اس کے اندر جو وہ سسٹم لے کے آئے ہیں نا، دیٹ از بلیسنگ، کہ دیٹ واز آلموسٹ امپاسبل کہ جو باقی ادھر ادھر چل رہا ہے، کہ ایک تو ویری ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں، JCIA ایکریڈیٹڈ ہے، تو اس میں ایوری باڈی از باؤنڈ ٹو ڈو دا سیم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پریکٹس۔ ماشاء اللہ۔ دوسرے نمبر پہ کیونکہ یہ بزنس اینٹی نہیں ہے تو وہ لالچ والا تو رائٹ فرام ٹاپ مینجمنٹ اپ ٹو لویسٹ ورکنگ کلاس وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو جب وہ لالچ والا ایلیمنٹ آپ باہر نکال دیں گے نا تو ریمیننگ از ٹرو پروفیشنلزم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو اس پروفیشنلزم کے اندر کام کر کے یو فیل ٹرولی سیٹسفائیڈ، صحیح بات ہے۔ اور اس کا جو پلیئر ہے نا، آئی ایم جسٹ انجوائنگ دیٹ ون۔ ویری گڈ، یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی، اور جس طرح ہم نے کہا کہ بلڈنگز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید پاکستان میں بلڈنگ کے حساب سے اس سے بڑے ہاسپٹل ہوں گے، بالکل ہے، لیکن اصل چیز نظام ہے، نظام کا۔ تو خان صاحب جو اصل میں نظام کی جو بات کرتے رہتے ہیں تو وہ انہوں نے پریکٹیکلی یہاں پہ ہاسپٹل میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے، بالکل دکھایا ہے، بالکل دکھایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک پیشنٹ آتا ہے تو کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، پیسے والا ہے، نہیں ہے، کیسا ہے؟ کچھ اس کو تھوڑا بہت آپ کو ہوتی ہے فیلنگ، یا اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریٹ کرنا ہے یا اس کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرنا ہے، ایسا فیلنگ ہے کوئی اس میں؟ نہیں جی، تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن آلسو، کہ یہ بھی ایک زبردست چیز ہے۔ اچھا، اندر فار ایگزامپل ہم آپریشن تھیٹر میں ہیں تو آپریشن تھیٹر انوائرمنٹ میں رائٹ فرام ہولڈنگ ایریا، آپریٹنگ روم، ریکوری ایریا، کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا فری ٹریٹمنٹ والا ہے، ڈونیشنز والا ہے، یا جو پیئنگ کیپیسٹی والا ہے۔ پیئنگ والے بھی لوگ آتے ہیں، ہاں ہاں، کچھ لوگ ایون اس حد تک کہ نان کینسر الیکٹیو سرجری بھی یہاں پہ آ کے کرواتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، اچھا علاج پرووائڈ ہو رہا ہے، تو وہ کرواتے ہیں آ کے، تو وہ ظاہر پے کر کے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون کس کیٹیگری کا پیشنٹ ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے، اور ہم سب کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی ریسپیکٹ سے، اور ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ ہر مریض کو صاحب کہہ کے، صاحبہ کہہ کے، کسی احترام کے نام کے ساتھ بلانا ہے۔ اور مجھے وہ مزہ آیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ کس نے یہاں پہ شروع کیا، ظاہر ہمارے سے پہلے سے چل رہا ہے، تو لیکن وہ دیٹ از سم تھنگ انجوائیبل۔ ویسے جس طرح کی آپ یہ بات بتا رہے ہیں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے سسٹم بھی ہیں پاکستان میں، اگرچہ چاہے وہ ایک دو ہی ہیں لیکن ہیں،
کیونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، جب میں اپنے ہمارے فیملی ممبرز بھی کبھی سک ہوتے ہیں، کبھی انہیں بھی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، یا میں اگر یہاں ہوں لے جانا پڑتا ہے، تو میں نے ہر جگہ پہ ایک جو ہے لیپس آف سسٹم دیکھا ہے، اور ہر جگہ پہ ایک گریڈ سی دیکھی ہے. اگر آپ جس طرح پبلک ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ تنخواہ لینے والے بڑے سینئر ڈاکٹرز اکثر موجود نہیں ہوتے، وہ اپنے پرائیویٹ جگہوں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پر وہ جان بوجھ کر اپنی پوری سروسز پرووائڈ نہیں کرتے کہ ہم یہ سروسز صرف وہاں پرووائڈ کریں گے جو ہمارے پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں. بالکل. تو یہ ایک مورل اور ایتھیکل کرپشن میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے. اسی طرح پرائیویٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو وہاں ٹیسٹوں کے نام پہ، انویسٹیگیشنز کے نام پہ اتنے پروسیجرز ان نیسیسری کیے جاتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں، بالکل ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، اور وہ نہ صرف ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ ریپیٹ کر کے کیے جاتے ہیں. اور پھر پورے پاکستان میں ڈرپ کلچر تو ہے ہی ہے کہ اس کو ڈرپ لگا دو، اس کو ڈرپ لگا دو، اور یہ بل بنانے والے سارے سسٹم یہ وہ. تو جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک میریکل سا ہے اس طرح کا ایک سسٹم ہونا، ایک نظام ایسا ہونا. یہ میریکل ہے عبدالمقیس بھائی. پہلا ہاسپٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی خان صاحب کا کیرزما تھا، ان کا فیم تھا، لوگوں نے پیسے دے دیے، وہ بن گیا. لیکن وہ جو ہے نا بلڈنگ تو بن گئی، جو اس کے اندر سسٹم ہے نا، اور جو پیشنٹ کیئر ملی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ساری انڈر امبریلا آف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اور مہربانی ہے. لیکن وہ جو سسٹم ہے نا، اس نے اگلے 2 ہاسپٹل بنائے ہیں. ماشاء اللہ. کہ وہ ایک سسٹم چلا، پیسہ آیا، بلڈنگ بن گئی، لیکن جو سسٹم اندر چلا ہے نا، اس نے اگلے شوکت خانم پشاور، اس کے بعد شوکت خانم کراچی، وہ اس چیز نے بنائے ہیں. لوگوں کا اعتماد بنایا، اور سب کو پتہ چلا کہ ہاں جی پیسہ ضائع نہیں ہوا، علاج بہترین ہے، لالچ نہیں ہے، سسٹم جو ایک ڈیولپ کیا گیا ہے دیٹ از انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. تو اس چیز سے اعتماد اور بڑا ہے لوگوں کا، جو ڈونرز ہیں، جو ڈونیشن والے ہیں. تو باقی تو اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے کرم کرتے ہیں جی. بہت اچھی بات ہے. ویسے بڑے ہی مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس جیسے ملک میں ایک جو لاکھوں روپے فیس دینے والے بھی وہاں پہ آتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ سسٹم پہ، ڈونیشن سسٹم پہ نہیں جاتے، وہ لاکھوں روپے فیس دینے والے اور جو زکوٰۃ کے انڈر ٹریٹمنٹ مفت کرانے والے، آپ کے لیے وہ دونوں بالکل برابر ہیں. بالکل برابر ہے، 101% برابر ہے. تو سر اس کے لیے تو ہم خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. بالکل دعائیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے ہوں گے جی. بالکل بالکل. چلیں اللہ انہیں اور جو ہے وہ توفیق دے کہ اس طرح کی انشاءاللہ اللہ انہیں لمبی عمر دے کہ وہ ایسے اور زیادہ کام کر سکیں انشاءاللہ ملک و قوم کے لیے. انشاءاللہ. اچھا لاسٹ چیز آپ سے پوچھیں کہ آپ وہاں سے آپ جب آنے کا پلان بنا رہے تھے تو آپ کچھ پین میں یہاں پہ کچھ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ پین کے اندر یہاں پہ کچھ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، کچھ ٹریننگ کرنی ہے لوگوں کی، تو اس کا سلسلہ کو شروع کیا آپ نے؟ جی بالکل. مجھے ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ اسپیشلی ایکیوٹ پین مینجمنٹ میں کافی گیپ ہے. کرونک پین میں کافی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. لوگ کیونکہ کرونک پین ہے انڈیویجول لیول پہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بندہ کرونک پین ہے وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں آلریڈی ماشاءاللہ بریگیڈیئر سلیم صاحب کا لگایا ہوا پودا ارلی 70s کا، تو آئی مین دیٹ ہیز گرون اپ. لیکن ایکیوٹ پین پہ کام کم تھا. پھر اب جیسے نئی ٹیکنالوجی الٹرا ساؤنڈ انٹروڈیوس ہوئی، نئی ٹیکنیکس ہیں، ریجنل انیستھیزیا کا ایک کافی بوم آ گیا پریکٹس میں، اینڈ دیٹ از ویری یوزفل سم ٹائمس. تو اس کی پراپر ٹریننگ نہیں تھی پاکستان میں، پاکستان کے پورے ریجن میں نہیں تھی. ہم ظاہر ہے باہر رہے، ہمیں اپرچونیٹیز ملیں، ہم دنیا گھومیں، ادھر ادھر گھوم پھر کے جو سیکھا، تو ایک بڑے عرصے سے وش تھی کہ واپس جا کے اس کو ایک ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیول کی جو ہے نا ٹریننگ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. تو الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے لاہور کے لیول پہ، تو کر دیا لاہور اسکول آف ریجنل اینستھیزیا. لاہور اسکول آف ریجنل اینستھیزیا جی. یہ اسی طرز کا ہے جس طرح نیو یارک اسکول آف جی، جیسے نائسورا ہے نیو یارک اسکول آف ریجنل اینستھیزیا. ڈیفینیٹلی جی. ڈاکٹر ایڈمٹ ہیڈزک از نمبر 1 ان دا ورلڈ ایٹ دس مومنٹ. لیکن انہوں نے بھی کسی ایک جگہ سے شروع کیا. اب وہ پھیلتے دیٹ ہیز بیکم اے برانڈ آل اوور دا ورلڈ.
خود وہ بیلجیم میں ہے اس وقت, امریکہ سے شفٹ ہو گیا بیلجیم میں, لیکن وہ پوری دنیا میں ان کا وہ چل رہا ہے, اینڈ دیٹ از اے گریٹ سروس. تو ہم نے بھی کہا جی وائی ناٹ, ہم کیوں نہیں کر سکتے, لیٹ اسٹارٹ ایٹ لیسٹ فرام ون پلیس. اس کو اب ہم نے لے کے جانا ہے نیشنل لیول پہ, آل اوور پاکستان. ماشاء اللہ. پورے پاکستان کی ہم سوسائٹی بنائیں گے, پاکستان کی اپنی ہم گائیڈ لائنس ڈیولپ کریں گے. ان کا مقصد یہ ہے اس ساری چیز کا کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ پروگرام لوگوں کو دیا جائے, تاکہ وہ ایک سیف فزیشین بن کے مارکیٹ میں آئے, نہ کہ وہ پیس میل میں تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا انٹرنیٹ سے سیکھ کے تو کہیں نہ کہیں اپنا یا پیشنٹ کا نقصان کر رہے ہوں. کیونکہ وہ ہاف کوکڈ, آپ کو پتہ ہے فزیشین جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ جان, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکال کے ان کو ایک اسٹینڈرڈ اور سیف فزیشین بننے کے لیے ان کی مدد کی جائے. تو یہ ایک پرپز ہے جی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد اور رہنمائی کرے. بس اس کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور وی فیل پراؤڈ آف یو. اور خاص طور پہ دیکھیں نا, ہم بھی باہر بیٹھے ہیں اور ملک کے لیے ہم بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اپنے اپنے لیول پہ, لیکن آپ نے پریکٹیکل سٹیپ لیا, جی بالکل, آپ نے قربانی دی. بس نہیں, یہ ایک ہے, دیکھیں اللہ انشاءاللہ قبول کرے اس کو, انشاءاللہ جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے بہت اچھے نتائج انشاءاللہ جو ہے وہ دکھائے ہمیں. اور ظاہر ہے کہ اس آج کل کے ماحول میں یہاں پہ چیلنجز پھر بھی آپ کو آئیں گے, لیکن انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور جس طرح آپ آلریڈی اتنا بڑا سٹیپ لے کر پاکستان آئے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جس طرح آپ نے کام شروع کر دیا, تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور بس یہ ہے کہ جو کوئی دیکھ رہے ہیں, سب سے گزارش یہ ہے کہ طاہر بھائی کے لیے, ڈاکٹر طاہر اکبر صاحب کے لیے دعا ضروری ہے. بہت شکریہ, کیونکہ ایسے بہت چند لوگ ہیں. دیکھیں ہیلتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت ہی بڑی نعمت ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہیلتھ پرووائڈ کرنے والے اکثر نظام وہ اصل میں پاکستان میں اب کرپشن کا ورڈ استعمال کرنا بھی تھوڑا سا ایک معیوب سا لگتا ہے, کیونکہ یہاں ایک نظام صحیح بن چکا ہے جسے شاید یہ لوگ اب یہاں کے اکثر لوگ شاید کرپشن سمجھتے بھی نہ ہوں. تو لیکن بدعنوانی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ ہر جگہ پہ یہاں پہ ہے. سیلفشنس بھی ہے, ذاتی مفاد کے لیے اکثر لوگ بڑے بڑے دوسروں کے نقصانات بھی کر دیتے ہیں. تو ہیلتھ کا شعبہ بھی اس سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی کہ جو پیورلی پیشنٹس کے لیے ہائی سٹینڈرڈ کی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کریں اور اسے پروموٹ بھی کریں انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بس اس کے لیے میرا خیال ہے ہمارے الفاظ کوئی قیمت نہیں رکھتے. نہیں جی, تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جزائے خیر دے سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ جی. بس دعائیں کرتے رہیے. نیت تھی تو ہم نے جی, میں 2 مئی کو لینڈ کیا تھا لاہور میں, جب واپس آئے 1 جون کو ہماری پہلی کلاس تھی. ماشاء سو ان لیس دین 1 منتھ ہم نے وہ شروع کر دیا. تو ابھی 2 ویب سائٹس ہماری انڈر پروسیس ہیں ماشاء اللہ. pakanesthésia.com. اچھا, اس میں اس کو ہم آہستہ آہستہ وائڈن کریں گے, لیکن پہلا اس میں پرپز یہ ہے کہ جی جو ایگزام کینڈیڈیٹس ہیں FCPS MCPS, ان کے لیے ہم ایک ایگزام پریپریشن ٹولز اس میں رکھے ہیں. اور دوسری یہی ریجنل انیستھیزیا کی lasora.com.pk. اچھا, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ چل رہی ہے. بڑی خوشی ہوئی آج ڈاکٹر صاحب سے مل کے, اور خاص طور پہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں باتیں سن کر واقعی دلی خوشی ہوئی. آپ کے لیے بھی دعائیں اور عمران خان صاحب کے لیے بھی دعائیں. تھینک یو ویری مچ, بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم.